حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے شعبان المعظم کی عظمت و فضیلت کے اوپر، اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک مقدس رات ہے، وہ رات ہے شب برات، 15ویں شب۔ اس کی بھی حقیقت و فضیلت کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شعبان المعظم کی عظمت و فضیلت۔ دوستو، شعبان المعظم کی فضیلت اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی جانب کر دی جاتی ہے تو اس چیز جدھر چیز کی نسبت کی جائے وہ چیز جتنی بابرکت ہوگی، نسبت ہوئی چیز کی حقیقت بھی اتنی ہی ہو جاتی ہے۔ جب اس مہینے کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی تو اس مہینے کی بھی عظمت جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی عظمت و برتریت ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ مقدمہ ہے کہ انسان شعبان المعظم کے اندر تیاری کرے رمضان المبارک کے لیے۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اما عائشہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ آپ کو ہم نے کبھی بھی اس طرح کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جو پیش کیے جائیں تو میں روزہ سے رہوں۔ اور اس کے بے شمار فضائل ہے، اور اس ماہ معظم کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 15ویں شب کی ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس کی بے شمار فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں دیکھا تو پیچھے پیچھے گئیں تو دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے اللہ سے کچھ دعائیں کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، آج 15ویں شب ہے شعبان کی، یہ رات بہت ہی برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرماتے ہیں، اور ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رحیم اور اتنا بڑا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا کہ اس رات کے اندر بندہ جو ہے اپنی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، اپنی مغفرت کی بھیک مانگے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب جو ہے مغرب کے بعد ہی، یعنی طلوع
غروب شمس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور طلوع آفتاب تک یہ ندائیں آتی ہے کہ ہے کوئی گناہ گار بندہ، ہے کوئی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، ہے کوئی تکلیف زدہ بندہ جو تکلیف میں ڈوبا ہوا ہو اور وہ اپنی تکلیف سے نجات کے لیے ہم سے نجات مانگے تو میں اس کو نجات دے دوں، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی قرض میں ڈوبا بندہ جو اپنے قرض سے نجات کے لیے میرے دربار میں آئے تو میں اس کے قرض کی نجات کا سبب بنا دوں، اور ہے کوئی بیمار بندہ جو اپنی بیماری سے شفا مانگے تو میں اس کی بیماری سے اسے شفا دے دوں، اور اس طرح طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس رات کے اندر چند ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بد نصیب چند یہ ہیں کہ جو مشرک ہو اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اولاد کے گناہ کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر شرابی کے گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے گستاخ رسول کے گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ کینہ پرور کے بھی گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ قطع تعلق کرنے والے کے بھی گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ قطع تعلق کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دور بنانے کے لیے ہم اس کے بیچ میں ذریعہ بن جائیں، کہ دو دوست ہے اس کے بیچ میں نفرت ڈالنے والے بن جائیں، یا ہمارا خود کسی سے کوئی اچھا تعلق ہے، ہم کوئی ایسی بات کر لیں جس سے ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں اور ہم رشتے کو دور بنا لیں، اپنے تعلقات کو دور کر لیں۔ قطع تعلق کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ گار کی بھی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا ایک اونٹ کے اوپر، اور اونٹ کے اوپر سفر کر کے جا رہا تھا۔ وہ راستے میں تھک گیا اور نیند آ گئی، ایک درخت کے سائے میں سو گیا، اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ ماں ساز و سامان غائب ہے۔ وہ اونٹ کو خوب دور تک تلاش کیا، نہیں ملا۔ وہ آدمی تھک ہار کر کے بیٹھ گیا کہ اب میرا کیا ہوگا، دور دور تک کئی میل تک کوئی گاؤں ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ اب وہ بے امید ہو گیا کہ میں اسی جگہ مر جاؤں گا۔ پھر نراش ہو کر کے سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ اسی جگہ کھڑا ہے۔ وہ آدمی بہت زیادہ خوش ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور شکر میں اتنا خوشی میں شکر ادا کیا کہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کا خدا ہوں اور آپ میرے بندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو مسکرا کر کے فرمایا۔ وہ آدمی خوشی کے مارے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یقیناً میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے خدا ہیں، لیکن خوشی میں اس کی زبان پھسل گئی اور اس نے کہا کہ اللہ میں آپ کا خدا ہوں اور آپ میرے بندے ہیں۔ لیکن تو اسی طریقے سے جب انسان خوش ہوتا ہے تو انسان کی زبان پھسل جاتی ہے، اور جب وہ اس کا اونٹ ملا تو بے انتہا خوش ہوا۔ اسی طریقے سے جب بے راہ رو بندہ، جب گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا بندہ، جب بھٹکا ہوا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا کہ یہ شخص جس کا اونٹ بھٹک گیا تھا اور وہ آدمی اونٹ کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکے ہوئے بندے کو اب صحیح جگہ پہ آنے کے بعد، توبہ و استغفار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر قیام کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو،
تو رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر قبرستان تشریف لے گئے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ قبرستان جانا چاہیے، لیکن ایک ہجوم بنا کر کے، ایک مجمع بنا کر کے، شور و ہنگامہ کر کے قبرستان جانا دوستو درست نہیں۔ شریعت نام ہے کہ قرآن میں جس طرح سے حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اعمال و افعال جیسے ہیں اسی طرح سے کرنے کا نام حدیث ہے۔ اگر ہم من گھڑت چیزیں کرتے ہیں تو یہ گناہ کا باعث بنے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قبرستان تشریف لے گئے جنت البقیع، اسی طرح ہم قبرستان جائیں، ہم اپنے مردوں کی مغفرت کی دعائیں کریں اور رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں، اللہ کے سامنے روئیں، رات میں گر گرائیں، توبہ و استغفار کریں اور اس رات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ دوستو یہ رات عبادت کی رات ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ جاگنے کی رات، ہرگز جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک خاص برائی ہے کہ نوجوان جاگتے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے روڈوں کے اوپر آواروں کی طرح پھرتے ہیں، اپنے نوجوان بچوں کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنی لڑکیوں کو گھروں میں رکھنے کی کوشش کریں۔ مسجدوں میں جا کے عبادت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بتائیں، بچیوں کو گھر میں عبادت کرنے کے لیے بتائیں۔ بچیاں رات کے اندر مزاروں پہ جاتی ہے، یہ ہرگز کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلا مخالفت ہے۔ عورتوں کا تو رات میں نکلنا بالکل ہی جو ہے درست نہیں ہے۔ وہ مزاروں پہ جانا، غیروں کے ساتھ جو ہے گھومنا، جس طرح سے اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت پہ اجر عطا فرمایا ہے، اسی طرح سے اس رات کے اندر گناہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت گرفت ہے اور سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں پر صحیح نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔